بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستانی ایئر لائن کے ایک مسافر طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ. پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش، درجنوں مکانات منہدم، چھتیں اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد جاں بحق. امریکی شہر شکاگو اور دیگر ریاستوں میں قومی پروگرام کے دوران فائرنگ، 10 افراد ہلاک اور زخمی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستانی ایئر لائن کمپنی جیٹ اسپائس کے طیارے کو دہلی سے دبئی جاتے ہوئے کراچی میں ہنگامی طور پر اترنا پڑا. پاکستانی ایویشن کے ذرائع نے بتایا کہ ہندوستانی ایئر لائن کمپنی اسپائس جیٹ کی پرواز SG-11 میں دہلی سے دبئی جاتے ہوئے اس وقت خرابی پیدا ہو گئی جب وہ پاکستان کی فضائی حدود میں تھا. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ کے رابطہ کرنے پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو نیچے اترنے کی اجازت دے دی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ بوئنگ 737 طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتر گیا. طیارہ میں 100 مسافر سوار تھے. ادھر ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ مسافروں کو دبئی پہنچانے کے لیے اسپائس جیٹ کا ایک اور طیارہ کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا. پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش سے مکانات منہدم اور کم سے کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے اور دیواریں منہدم ہونے کے الگ الگ واقعات میں 3 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں شدید بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا ہے. دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں شدید بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. اسلام آباد کے سیکٹر H میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور متعدد گاڑیاں پھنس گئیں جبکہ راولپنڈی میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. پاکستان کے محکمہ موسمیات نے منگل کو بھی پورے ملک میں بارش کی پیشنگوئی کی ہے اور کہا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہ سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تعمیری مذاکرات کا دار و مدار امریکی فریق کی سنجیدگی اور اس کے رویے میں لچک پر ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعید سے ٹیلی فونی گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تعمیری مذاکرات کا دار و مدار امریکی فریق کی سنجیدگی اور لچکدار رویے پر ہے. کہا کہ ایران ایک پائیدار اور مضبوط سمجھوتے کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو میں عمان کے وزیر خارجہ نے مذاکرات میں سمجھوتے کے حصول اور اس کے نتیجے تک پہنچنے کی ضرورت کے بارے میں اپنے ملک کے موقف پر زور دیا اور کہا کہ عمان ایٹمی مذاکرات میں سمجھوتے اور ایران کے جائز مطالبات کے حصول کی بدستور حمایت کرتا ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو میں فریقین نے باہمی علاقائی اور بین الاقوامی میدانوں میں مشترکہ موضوعات میں جملہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی صورتحال پر گفتگو اور تبادلہ خیال کیا. اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے بارہا اعلان کیا کہ امریکہ ایٹمی سمجھوتے کا ایک ایسا فریق ہے جس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا اب واشنگٹن کو ہی پابندیاں منسوخ کرتے ہوئے سمجھوتے میں واپس آنا چاہیے اور اس بات کی تصدیق بھی ضروری ہے کہ امریکہ سمجھوتے پر عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اتوار کو بھی فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ایران حالیہ دوحہ مذاکرات کو مثبت سمجھتا ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکی فریق سفارتکاری سے کس طرح استفادہ کرنا چاہتا ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے اپنی مثبت تجاویز اور نظریات کو پیش کیا ہے. کہا کہ اس وقت سفارتکاری کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ایران ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کو آخری مرحلے تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ اور مخلص ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی معاہدے کی پابندی کی ہے اور اس سے فریق مقابل سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر صحیح طرح سے عمل کرے. ویانا مذاکرات میں آنے والے وقفے کے 3.5 مہینے بعد یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے کی سہولت کاری میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات دوحہ میں گزشتہ ہفتے منگل اور بدھ کو انجام پائے تھے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صہیونی ایران پر حملے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے یمن کے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بعض صہیونی حکام کی دھمکیوں کے بارے میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صہیونی ایران پر حملے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر انہوں نے کبھی ایران پر حملے کا خواب دیکھا بھی تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اس خواب سے بیدار نہیں ہو سکیں گے. صہیونی حکام کی جانب سے ایرانوفوبیا کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے.
صہیونی حکومت ایران کو الگ تھلگ کرنے، علاقائی بین الاقوامی معاملات میں خلل ڈالنے اور ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے اتحاد تشکیل دینے کی کوشش جیسے متعدد مقاصد رکھتی ہے۔ صہیونی حکام گزشتہ ایک عرصے کے دوران بارہا ایران کو دھمکی دیتے رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ امریکہ کے یوم آزادی کی تقریبات کے دوران ہونے والے خونین حملوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا سب سے بڑا واقعہ ریاست ایلینوائے کے شہر شکاگو کے ہائی لینڈ پارک میں ہوا، جہاں 6 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ شکاگو کے علاوہ ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن اور ہارلٹوم جبکہ کیلیفورنیا کے شہر ساکرامنٹو میں بھی امریکہ کے یوم آزادی کی تقریبات کے دوران فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ ان حملوں میں 13 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے، جن میں کئی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں شکاگو میں ہوئی ہیں، جہاں 6 افراد مارے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 پولیس افسران ریاست پینسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا کے فرینکلن پارک کے قریب فائرنگ کا نشانہ بنے، جہاں امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے شکاگو میں یوم آزادی کی تقریبات پر حملے اور دیگر شہروں میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعات ان کے لیے انتہائی صدمے کا باعث ہیں۔ نائب صدر کیملا ہیرس نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ واقعات ہمیں گن کنٹرول قوانین کے بارے میں مزید اقدامات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ امریکی پروفیسر جیفری ساکس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس چینی نہیں بلکہ امریکی لیبارٹری سے لیک ہوا تھا۔ امریکی پروفیسر جیفری ساکس نے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ کورونا وائرس امریکہ کی بایو ٹیکنالوجی لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ پروفیسر جیفری ساکس کورونا وبا کے ماخذ پر کہ یہ کہاں سے نکلا ہے پچھلے 2 برسوں سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ پروفیسر جیفری ساکس معروف دانشور ہیں، جنہیں ٹائم میگزین 2 بار دنیا کی 162 شخصیات کی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ کورونا وائرس پھیلانے کے تعلق سے امریکہ اور چین ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کورونا کو چینی وائرس بھی کہتے رہے ہیں، جس پر چین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی پروفیسر جیفری ساکس کے اس بیان کو کہ کورونا وائرس ایک امریکی لیبارٹری سے پھیلا ہے لوگ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں۔ شام کے مشرقی صوبہ دیر الزور میں واقع امریکی فوجی چھاؤنی میں کئی دھماکے ہوئے ہیں۔ اس درمیان دہشت گرد امریکی فوجیوں نے دیر الزور میں 2 شامی شہریوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق شام کے صوبہ دیر الزور کے مشرق میں واقع العمر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے سے کم 2 ہولناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ شام میں غیر قانونی امریکی فوجی اڈوں کو حالیہ چند مہینوں کے دوران کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دنیا اسنا میدان جنگ سے خبر ملی ہے کہ اس وقت امریکی سربراہی میں قائم بین الاقوامی اتحاد کے ہیلی کاپٹر شام، اردن اور عراق کے سرحدی مثلث پر واقع الطنف کے قریب پرواز کر رہے ہیں۔ الطنف شام کا ایک نہایت اہم اور اسٹریٹجک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ شام، عراق اور اردن کے درمیان مشترکہ سرحدی پوائنٹ پر واقع ہے۔ امریکی فوجی اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر ایک عرصے سے غیر قانونی طور پر شمالی اور مشرقی شام میں غیر قانونی طور پر قابض ہیں اور اس ملک کا تیل اور اناج لوٹنے کے ساتھ ہی مقامی باشندوں اور شامی فوجیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ امریکہ نے داعش کے خلاف نام نہاد بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے کے بعد اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں ایک فوجی چھاؤنی قائم کر لی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق امریکی فوجی جو غیر قانونی طور پر شام میں قابض ہیں داعش کے دہشت گرد عناصر کو اس چھاؤنی میں ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس سے قبل امریکی فوجیوں نے شام کے دیر الزور دیہات میں ہیلی بورن کارروائیاں انجام دی تھیں۔ شامی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دیر الزور دیہات میں امریکی فوج کے ہیلی بورن کارروائی میں جو باغی گروہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کی مدد سے انجام دی گئی ہے، بلا اشتعال فائرنگ میں 2 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ امریکہ وقفے سے سیرین ڈیموکریٹک فورس کے زیر قبضہ علاقے رقہ، دیر الزور اور حسکہ میں فوجی اتارتا ہے جو عوام کے خوف و ہراس کا باعث بنتا ہے۔ کرد ڈیموکریٹک گروہ کے عناصر بھی شام میں امریکہ کے اصلی اتحادی شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے شمال مشرقی شام میں غاصب امریکیوں کے قبضے کی زمین ہموار کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا کہ امریکی حکومت شام میں داعش کو باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ شام میں دہشت گردوں کا اصلی حامی شمار ہوتا ہے۔ بحران شام 2011 سے سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی وسیع الغار کے بعد شروع ہوا ہے، جس کا مقصد علاقے کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا، تاہم اب تک ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے سعودی جیلوں میں بند تمام سیاسی اور نظریاتی قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کے اہل خانہ کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم زوینہ کے CEO عبدالحکیم الدخیل نے کہا ہے کہ اس ملک میں سیاسی اور نظریاتی قیدیوں کے معاملات کو قانونی طریقے سے حل کرنے کا سرے سے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سیاسی اور نظریاتی قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کی قانونی معاونت کی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی بنیاد پر قید کیے جانے والے تمام افراد کو آزاد کر دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ سعودی حکام نے سیاسی اور نظریاتی قیدیوں کے لیے جیل کے حالات انتہائی سخت بنا رکھے ہیں، حتیٰ انہیں اپنے اہل خانہ اور وکلائے دفاع سے بھی ملنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کو تشدد اور جبری طور سے لیے جانے والے اعترافات کی بنیاد پر سنائی جانے والی غیر منصفانہ اور خودسرانہ سزاؤں کا سامنا ہے۔ غاصب صہیونی فوجوں نے غرب اردن میں مزدوری کرنے والے ایک فلسطینی نوجوان کو وحشیانہ طریقے سے زد و کوب کر کے شہید کر دیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کی شہادت کے بارے میں امریکی تحقیقاتی رپورٹ کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے رہائشی 32 سالہ نوجوان احمد حرب عباد کو، جو مزدوری کی غرض سے مغربی کنارے کے شہر طول کرم گیا تھا، اسرائیلی فوجوں نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق غاصب صہیونی فوجوں نے بیت المقدس شہر میں واقع ایک فلسطینی شہری کے مکان کو بھی منہدم کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے بستیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے بیت المقدس میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پر اپنا ناجائز قبضہ مضبوط کرے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ غاصب صہیونی فوجی کئی بلڈوزروں کے ساتھ بیت المقدس کے جل المکبر نامی علاقے میں داخل ہوئے اور ایک فلسطینی شہری کے مکان کو مکمل طور پر منہدم کر دیا۔ صہیونیوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گھر کی تعمیر کا اجازت نامہ نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہدامی کارروائی انجام دی۔ فلسطینیوں کے گھروں کو ایسی حالت میں مسمار کیا جا رہا ہے جب ان کی جانب سے تعمیر کی درخواستیں التوا میں پڑی ہیں اور بیت المقدس کی بلدیہ فلسطینی شہریوں کو مکان بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ پچھلے چند ماہ کے دوران غاصب صہیونی حکومت نے ایسے ہی بہانوں سے درجنوں مکانات منہدم کیے ہیں جن کے باعث سینکڑوں فلسطینی شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب تل ابیب کے نواحی علاقے میں واقع غیر قانونی صہیونی آبادی بنی براک میں منگل کی الصبح ایک شہادت پسندانہ کارروائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ایک صہیونی زخمی ہو گیا جبکہ کارروائی کرنے والے فلسطینی جائے وقوع سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ فلسطینی تنظیموں نے بارہا اعلان کیا کہ جب تک فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا، صہیونیت مخالف کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ دریں اثنا اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے شہادت سے متعلق امریکی تحقیقات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ حماس کے جاری کردہ بیان میں شیرین ابو عاقلہ کے قتل کے بارے میں امریکی تحقیقاتی رپورٹ کے نتائج کو اسرائیلی موقف کی کھلی جانبداری قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ رپورٹ فلسطینیوں کے خون کی توہین اور صہیونیوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ تحریک حماس امریکہ کی جانبدارانہ تحقیقاتی رپورٹ اور اس کے نتائج کو سختی کے ساتھ مسترد کرتی ہے۔ یوکرین کے شہر لیسیچانسک پر روس کا قبضہ ہو جانے کے بعد محض ایک روز بعد روسی صدر نے اس علاقے میں فوجی آپریشن جاری رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر ولادیمیر پوتین نے پیر کے روز وزیر دفاع سرگئی شوئیگوف کے ساتھ ملاقات میں روسی فوج کو حکم دیا کہ وہ یوکرین میں فوجی آپریشن کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے روسی فوج سے کہا کہ وہ یوکرین میں طے شدہ روڈ میپ کے مطابق فوجی مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائے۔ روس نے یوکرین کو غیر مسلح کرنے کی کارروائی دونباس ریجن کی 2 جمہوریاؤں دونیسک اور لوہانسک کی درخواست پر شروع کی تھی اور امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے اسلحے کی ریل پیل کے سبب شدت اختیار کر گئی ہے۔ روسی صدر نے خبردار کیا کہ مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی اور جنگجو بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا تو